ان تمام معاملات پر بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون سے سینیٹر اللہ خان صاحب موجود ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں جوائن کیا ہے جناب نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے۔ تو آپ دونوں حضرات کا بے شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ تو میں سب سے پہلے گفتگو کا آغاز کروں گا سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب سے۔ سینیٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ یہ فرمائیے گا کہ کیا وجہ ہے، اپوزیشن تو تنقید کر رہی ہے، اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا اور اتنا بڑا فیصلہ کر لیا گیا، تو کیا بہتر نہیں ہوتا کہ اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے اپوزیشن کو بھی اعتماد میں آپ کی جانب سے لے لیا جاتا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ جو حکومت کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ حکومت کا پریروگیٹو ہوتا ہے کہ وہ لے سکتے ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے جو ہے فورمز میں آنا یا نہ جانا، یہ جب پچھلی حکومت تھی وہ خود ڈیسائیڈ کرتی تھی۔ اب جب ہماری حکومت ہے تو ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کون سے فورم پہ پارٹیسپیٹ کرنا ہے، کون سے پہ نہیں کرنا۔ یہ میں آپ کو ضرور یقین دلاتا ہوں کہ کوئی ایسا کام ہم نہیں کریں گے جس میں فلسطین کے عوام یا بالخصوص غزہ کے عوام کے خلاف کچھ ہو۔ ہمارا وہاں پہ جو ہونا ہے اس کا بنیادی آبجیکٹیو یہی ہے کہ ہم جو ان کے مسائل ہیں اور جو ان کی سائڈ آف دا سٹوری ہے اس کو پورٹرے کر سکیں اور اس کو جو ہے وہ آگے لے کے چل سکیں۔ صحیح۔ تو یہ جو بہت سارے لوگوں کے تحفظات ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ یہ ابھی اس طرح کے تحفظات شو نہیں کرنے چاہیے۔ ابھی تو ایک بورڈ ہے، اس کے اندر پارٹیسپیٹ کریں گے، اب دیکھتے ہیں کہ وہ آگے معاملہ کیسے چلتا ہے۔ اچھا۔ تو لیکن ہماری نیت جو ہے وہ بالکل ایسی کوئی نہیں ہے۔ ہم غزہ کے اور بالخصوص فلسطین کے عوام کے ساتھ ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نیت تو بالکل ایسی نہیں ہے۔ اب کچھ ابھی میں نے جس طرح اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ کچھ ممالک یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس نہ کہنے کا آپشن ہی موجود نہیں تھا، تو کیا پاکستان کے پاس بھی پاکستان کو بھی یہی آپشن دیا گیا تھا کہ اس کے پاس نہ کہنے کا کوئی آپشن نہ ہو، اس وجہ سے ہم اس میں داخل ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہر پارٹی کی اپنی ایک ہسٹری ہوتی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی تاریخ یہ ہے کہ جب پریشر ڈالا گیا ایٹمی دھماکوں کے بعد ہندوستان کے، تو 5 کی جگہ 6 ہم نے کیے ایٹمی دھماکے، اور ہم نے آگے سے اربوں ڈالر کی ہمیں ایڈ دے رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے، ہم نے اس کو نو کر دیا۔ صحیح۔ تو یہ ہماری ہسٹری، ہم نے ہمیشہ اپنے مفاد اور اپنے ملک کے مفاد کے حساب سے ہم چلے ہیں۔ تو آگے بھی ہمارا یہی ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی پریشر آئے گا تو ہم، یہ ضرور ہوا ہے اس ملک کی تاریخ میں کہ بہت سارے لوگ پریشر نہیں برداشت کر سکے، لیکن ان میں ہمارا شمار نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، نعیم حیدر پنجوتا صاحب، بڑی ایک اہم بات کی ہے عفنان اللہ خان صاحب نے، انہوں نے کہا کہ جی ہم کسی کے پریشر میں نہیں آتے ہیں۔ حکومت کا یہ موقف ہے کہ ملکی مفادات کے لیے، ملکی مفاد کے بہتر اس میں یہ تھا کہ ہم اس معاہدے میں شریک ہو جائیں، اس پر بورڈ آف پیس میں دستخط کریں۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایک تو حکومت نے ملکی مفاد میں یہ کام کیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف یا اپوزیشن جو تنقید کر رہی ہے وہ تنقید برائے تنقید ہی کر رہی ہے، کوئی ٹھوس وجوہات پیش نہیں کر رہی ہے اس کے پیچھے؟ بہت شکریہ فواز صاحب، آپ نے موقع دیا۔ جی دیکھیں، ٹھوس وجوہات آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ یہ جو امن معاہدہ جس کا حصہ بننے کے لیے جو ہے وہ ساری فوری طور پر اس کے اوپر جو ہے عمل کیا گیا اور حصہ بن گئے، اس میں کیا پاکستان کی عوام کے نمائندے، ان کو اعتماد میں لیا گیا؟ کیا سینٹ کے اندر، قومی اسمبلی کے اندر، دیگر ایوانوں کے اندر کیا گفتگو ہوئی کہ ہم جو اس معاہدے کا، امن معاہدے کا حصہ بننے جا رہے ہیں، بورڈ آف پیس کا، امن بورڈ کا، تو اس کے اندر جو ہے وہ یہ کانٹینٹس ہیں، یہ ان کا جو ہے وہ آگے عمل ہوگا، یہ طریقہ کار اڈاپٹ کیا جائے گا، یہ ان کے انگریڈینٹس ہیں، یہ پوائنٹس ہیں، یہ کانٹینٹ ہے؟ کوئی گفتگو نہیں کی گئی۔ اب اس کے اندر آپ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان، وہ بڑا اہم ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ جو اس بورڈ کی سربراہی کر رہا ہے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ جس نے فلسطین کے اندر ظلم کرنے کے اوپر اسرائیل کا ساتھ دیا، وہ ڈونلڈ ٹرمپ جس نے جو وینزویلا ہے اس کے صدر کو اٹھا لیا، وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو پاکستان کے اندر بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی اوپر نہیں بولتا، لیکن جو ہی ایران کے اندر احتجاج کا معاملہ آتا ہے وہاں مداخلت کرتا ہے اور دھمکیاں دیتا ہے کہ آپ لوگوں کے بنیادی حقوق سلب کریں۔ ٹھیک ہے، تو ایسے شخص کو پہلے تو ایوارڈ دیا گیا اور اب اس کے کہنے کے اوپر ہی اس بورڈ کا یہ حصہ بن گئے۔ ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد جو ہے مشرق وسطی کے اندر ہر اس آواز کو ختم کر دیا جائے گا جو اسرائیل کے خلاف ہوگی۔ صحیح، وہ تو اسرائیل کا ساتھی ہے۔ اسرائیل نے، نیتن یاہو نے کہا کہ وائٹ ہاؤس سے کبھی اس طرح کی مؤثر آواز ہمارے حوالے سے آج سے پہلے کبھی نہیں آئی جتنی ڈونلڈ ٹرمپ ہماری حمایت کرتے ہیں، ہمارے ساتھ دوستی رکھتے ہیں یا ہمارے حوالے سے درد رکھتے ہیں۔ صحیح۔ تو وہ تو اسرائیل کا کھل کے ساتھ دے رہا ہے۔ کیا ہم فلسطین کا ساتھ دے رہے ہیں؟ آپ نے دیکھا کیا انہوں نے خود احتجاج کیے فلسطین کے حق میں؟ تو آپ کو نہیں نظر آئیں گے۔ دیکھیں،
فلسطین کو اسلحے سے پاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دفاع کے اوپر یہ حملہ ہے، ان کے دفاع کو کمزور کرنا. فلسطین مسلمان، تو مسلمانوں کو کمزور کرنے کی جگہ پر اگر کوئی ایسا امن معاہدہ، امن بورڈ ہوتا جس میں اسرائیل کو اپنی جورسڈکشن کے اندر جانے کے اندر اسرائیل کو اسلحے سے پاک کیا جاتا، جس میں یہ کہا جاتا کہ نہیں تو اگر آپ کی اس وقت حکومت ہوتی، اس وقت اگر آپ کی حکومت ہوتی، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوتی اور اس طرح کا معاہدہ پیش کیا جاتا اور اس میں آپ کو شامل ہونے کے لیے کیا جاتا، تو کیا آپ اس کو یکسر مسترد کر دیتے؟ پھر آپ کی باتوں سے تو یہ اندازہ ہو رہا ہے. فواز صاحب یہی تو بات ہے، عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ اٹھا کے ٹرمپ کو، اسرائیل کو دکھائے جاتے ہیں کہ یہ تو آپ کا مخالف ہے. جو کہتے تھے کہ عمران خان اسرائیل کا ایجنٹ ہے، آج عوام ذرا ٹویٹر پر لکھے نا، اور آج بھی اس لیے نہیں چاہتے کیونکہ انہوں نے اپنے مطابق معاملات چلانے ہیں اور ان کو سوٹ کرتے ہیں شہباز شریف صاحب. اچھا، تو اس لیے وہ تمام معاملات میں ان کو جو ہے وہ بہترین ہے. اور اس کو آج آپ کے ملہ جو پہلے کہتے ہیں بالکل غازہ کے اندر نقطہ آگیا، مجھے ذرا پوچھنے دیں سینیٹر صاحب سے. آج ملے آ کے کہہ رہے ہیں جی کہ یہ بڑا ہی سفارتی محاذ ہے اور بڑا اسلامی اصولوں کے مطابق. آپ کا نقطہ آ گیا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ جی اسرائیل کا ایجنٹ کون ہے. عفنان اللہ بھائی یہ بتائیں کہ جس طرح بھی مجھے نعیم پنجوتا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا اس میں کیا کردار ہوگا؟ پاکستان اس کا پھر اگر حماس کو وہاں سے غیر مسلح ہوگی وہ، تو پھر فلسطینی اپنا دفاع کیسے کر سکیں گے؟ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ جو بات کر رہے ہیں نعیم حیدر پنجوتا صاحب کہ ان کے قائد کو کہا جاتا تھا کہ وہ اسرائیل کے ایجنٹ ہیں، لیکن کیا واقعی وہ اسرائیل کے ایجنٹ تھے یا پھر کوئی اور ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ دو آپ نے باتیں پوچھی ہیں کہ کیا ان کو جو ہے ان سے اسلحہ لیا جائے گا. ہم نے پہلے واضح کر دی بات کہ ہم کسی ایسے چیز کا حصہ نہیں بنیں گے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ حماس کو جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل اور ان کی ساری جو الائز ہیں وہ مل کے نہیں ان سے اسلحہ لے سکے تو پھر کوئی اور کیا لے گا. پھر جو انہوں نے بات کی کہ جی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے انہوں نے یہ کہا اور یہ کہا. اول تو یہ جو باتیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کسی اور اپنے انٹرویو میں یا کسی اور تقریر میں کی ہوں، لیکن کل انہوں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی. اچھا. پھر یہ کہا گیا کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بڑا برا ہے. تو بھئی سب سے زیادہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے آپ میڈیا کے لوگوں کے بیانات اٹھا لیں، چھوڑیں عمران خان صاحب کو. جتنا انہوں نے 2023 کے الیکشن کے بعد، 2024 کے الیکشن کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کیا، کسی نے نہیں کیا. کہ ٹرمپ آئے گا تو یہ ہو جائے گا، ٹرمپ آئے گا تو وہ ہو جائے گا، ہم یہ کر دیں گے. تو یہ خود سب سے بڑے فین تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے. وہ تو جب ان کی خواہشات پوری نہیں ہو سکیں تو یہ اب جو ہے ان کے خلاف بات کر رہے ہیں. اچھا. پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بہت جو ہے وہ بڑا ظلم ہونے والا ہے، یوں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. مفروضوں پہ بات ہو رہی ہے، لیکن کچھ چیزیں جو ہو چکی ہیں جن کو قوم کے سامنے لانا بہت ضروری ہے. مثال کے طور پہ آرٹیکل 370 جو ہے وہ ریووک ہوا کشمیر کے اندر جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی اور عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے. اور یہ امریکہ سے واپس آئے اور انہوں نے آگے پاکستان میں لینڈ کر کے فرمایا کہ میں تو ایسے مجھے فیل ہو رہا ہے جیسے میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں. تو یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے نا کہ آپ نے آرٹیکل 370 جو ہے وہ ٹرمپ صاحب کے ساتھ مل کے ریووک کر دیا اور بعد میں آگے آپ جو ہے وہ ساری قوم کو نوید دے رہے تھے کہ میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں. پھر یہ اتنی زیادہ قتل و غارت ہوئی ہے غزہ میں، لیکن آپ دیکھیں کہ ٹویٹر اکاؤنٹ میں سیاست چل رہی ہے عمران خان صاحب کے، ہر چیز چل رہی ہے. مگر ایون یہ حد تک کہ لیڈی اینابیل گولڈ سمتھ جو ہے ان کی وفات ہو گئی تو عمران خان صاحب نے جیل سے ان کو کیا کہتے ہیں پیغام بھجوایا کہ جی مجھے بڑا افسوس ہوا ہے. صحیح. مطلب یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں مگر فلسطین کے لوگوں کے لیے ٹویٹ نہیں ہو سکتی یا ان کے حق میں ٹویٹ نہیں ہو سکتی. تو یہ تمام چیزیں بھی سامنے رکھنی چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کون نہیں جانتا کہ کس کے ساتھ کتنے تعلقات رہے ہیں اور آج بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ مطلب کہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ایک یہ پیس بورڈ بنا ہے، اس کے اندر بہت ساری جو ہے ممالک ہیں اور ادھر جو ہے وہ بات چیت ہوگی. اب پاکستان وہاں پہ موجود ہوگا تو اپنا اوپینین دے گا. نہیں وہ اوپینین اپنا کیسے دے گا چونکہ ایگزیکٹو بورڈ کا تو ممبر ہی نہیں ہوگا نا. ایگزیکٹو بورڈ کے ممبر تو امریکہ اور اسرائیل وغیرہ ہوں گے. اگر پاکستان نے کوئی بات بھی کرنی ہوگی، کوئی اپنا ایجنڈا بھی رکھنا ہوگا سینٹر صاحب، تو وہ کیسے رکھے گا؟ ایگزیکٹو بورڈ کا تو ممبر ہی نہیں ہے پاکستان. نہیں ایگزیکٹو بورڈ نہیں ہے، ایک بورڈ ہے بس. یہ ایگزیکٹو بورڈ کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا. ایک بورڈ ہے جس کے اندر یہ سارے ملک ہیں. اچھا. اور آپ کیونکہ پہلے آپ آ گئے ہیں تو آپ ایجنڈا بھی سیٹ کر سکتے ہیں، آپ اپنی بات بھی کر سکتے ہیں. کمیٹی ہے، ایگزیکٹو کمیٹی کہہ لیں اس کو، ایگزیکٹو کمیٹی ایگزیکٹلی.
تو اس کا بات یہ ہے کہ ہم تو امن بورڈ میں بیٹھے ہیں نا, ہم ایگزیکٹو کمیٹی میں تو بیٹھے, ایگزیکٹو کمیٹیاں اور پتہ نہیں کتنی ساری کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں, اس سے کیا ہم نے تو جس کے اندر ہم ہیں ادھر ہم بات کریں گے نا. بنیادی بات تو یہ ہے. اور بات یہ ہے کہ آپ زبردستی جو ہے ایک چیز ابھی مطلب مفروضوں پہ تو نہیں کر سکتے نا, جب تک کوئی چیز ہوئی نہیں ہے, کوئی اس کا امکان نہیں ہے ابھی مستقبل قریب میں, تو اس کے اوپر جو ہے وہ ایسی جو ہے وہ اگر یوں ہوا تو پھر کیا ہوگا, اگر یوں ہوا تو کیا ہوگا, میرا خیال ہے یہ نہیں حیدر پنجوتا صاحب, یہ جس طرح افنان اللہ خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو مفروضوں کے اوپر کوئی بات نہیں کی جا سکتی, لیکن ایگزیکٹو کمیٹی جو بنائی گئی ہے اس میں اگر پاکستان کوئی ایجنڈا پلیٹ بھی کرتا ہے تو امریکہ اور اسرائیل کیوں چاہیں گے کہ فلسطین کے حق میں اگر کوئی بات پاکستان کی جانب سے کی جاتی ہے تو وہ تو ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر ہی نہیں ہے پاکستان, تو پھر کیسے ان کے حق میں بات ہو سکتی ہے؟ ہم وہاں پہ رہ کے کیسے فلسطینیوں کے حق میں بات کر سکتے ہیں؟ فواز صاحب آپ نے خود ہی اس سوال کا جواب بھی دے دیا. افنان اللہ صاحب پی ایم ایل این کے رہنما ہیں اور یہ بہت ساری جگہوں کے اوپر بالکل ٹھیک کھری بات کر دیتے ہیں, اور اس وجہ سے ان کے اندر جو پارٹی ہے ان کی وہاں بھی ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ یہاں کھل کے بات کرنی چاہیے نا, کھل کے اگر بات کی جائے. میں کل ایک پی ایم ایل این کے رہنما کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے کہا جی کہ پاکستان غلط کر رہا ہے اور یہ ہمارا جو ہے نا اوپر والے ظاہری بات ان کو مجبور کیا ہے, شہباز شریف صاحب کو جس نے بھی کیا, تو لہٰذا یہ چیز غلط ہو رہی ہے نا. تو یہ تمام لوگ ان کے اپنے مانتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے. نمبر 2 بات یہ رہ گئی کہ افنان صاحب نے کہا جی نہیں پہلے بات کی ہوگی, کل تو اس بات کے اندر کوئی ایسی بات نہیں تھی. تو بھائی ان کا واضح موقف ہے, وہ اسرائیل کے ساتھ ہیں, وہ فلسطین کو اسلحے سے پاک کرنا چاہتے ہیں, اور امن کمیٹی کا مقصد یہ ہے کہ اس کو اسلحے سے پاک کر کے ان کی دفاعی قوت کو کمزور کر کے وہاں جو حملہ ہے اس پہ وہ جاری رکھا جائے. جب ان سے ٹرمپ صاحب سے یہ پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ فلسطین جو ہے اس کی ریاست جو ہے اس کا قیام کیا جائے گا, اس کو ریاست مانا جائے گا, تو اس پہ انہوں نے کہا جی یہ تو اس وقت دیکھا جائے گا. تو پہلے بھی اس سے پہلے امن معاہدے کی طرف بڑھے, اس وقت بھی صرف باتوں کی حد تک یہ معاملہ ہوا, لیکن جاریت جو ہے فلسطین کی عوام کے اوپر جاری رہی. ہسپتالوں کے اوپر حملے کیے جاتے رہے, نوجوان میڈیا کے نمائندگار, 2-3 دن پہلے 3 صحافی وہاں پر شہید کر دیے گئے رپورٹنگ کرتے ہوئے. تو وہاں تو سلسلہ جاری ہے. اور جو یہ امن بورڈ ہے اس کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ اسرائیل کو فتح دینا, فلسطین کو ختم کرنا, جو کہ انہوں نے اپنے بیان کے اندر کہا کہ ہم نے حماس کو کرنا ہے, پھر ہم نے حزب اللہ کو کرنا ہے. تو اس پہ تو 2 رائے ہے ہی نہیں, یہ تو کلیئر ہے. اب جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس نے ساری تجاویز دینی ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کی سربراہی کے اندر, جہاں پر ان کے اپنے لوگ اپنی مرضی سے انہوں نے شامل کیے ہوئے ہیں, جس میں پاکستان ممبر نہیں ہے. امن بورڈ تو کوئی تجویز دے گا ہی نہیں نا, اسرائیل کوئی چیز نہیں ہے, وہ ایگزیکٹو کمیٹی کے پاس ہے. نمبر 3 بات یہ رہ گئی, میں آتا ہوں آپ کی طرف سینیٹر صاحب, بات کی جا رہی ہے عمران خان سے ملاقات کرا دیں. عمران خان سے جب ملاقات ہوتی ہے تبھی ٹویٹ آتا ہے, ٹویٹ ہو جائے گا. لیکن پی ٹی آئی آفیشیل کی طرف سے, یعنی تحریک انصاف جس کے سربراہ عمران خان ہے, آفیشیل پہ ٹویٹ آیا ہے فلسطین کے حق میں, غزہ کے حق میں, اسرائیل کے خلاف. یہ جو اس کے اندر ہونا کیا چاہیے, جو ہم نے, میں اس پروگرام کے توسط سے آپ کو میں نے بتایا کہ اس طریقے سے کہ چلیں یہ تو آپ نے کہا کہ ٹویٹ تو ہو رہا ہے نا سینیٹر صاحب, پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ٹویٹ تو ہو رہا ہے, پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں, پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اسرائیل کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہی؟ تو ٹویٹ تو ہو رہا ہے, نہیں حیدر پنجوتا صاحب کہہ رہے ہیں. میں خود بھی بول بات یہ ہے کہ یہ ٹویٹ میں نے ٹویٹ نہیں پڑھی, لیکن جتنی ٹویٹس ان کی پچھلے اکاؤنٹ سے آتی رہی ہیں ان میں ایک لیڈی اینابیل جو ہے گولڈ سمتھ, ان کی وفات ہوئی ہے, تو اس کے اوپر انہوں نے ان کو پوری کی پوری ایک ٹویٹ کی ہے. بھائی یہ ٹویٹ بہت بری لگی ہے ان کو, نہیں حیدر پنجوتا صاحب اس کا بھی تو جواب دینا آخر, پھر آپ ان کے خلاف ٹویٹ کر دیں, ان کے حوالے سے ٹویٹ کر دیں. میری گزارش تو سن لیں. جی میں مختصر میں کامنٹ لے لوں, پھر افنان بھائی کی طرف آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. افنان بھائی کامنٹ لے لیں. افنان صاحب کو انٹرپٹ نہ کریں, میں موقع دیتا ہوں افنان صاحب کو. افنان صاحب سے پہلے بات, افنان بھائی اپنی بات کنٹینیو کریں. میں چاہ رہا تھا کہ اس کے اوپر بھی جواب لے لیتے نا. دیکھیں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ پیس بورڈ کی بات ہو رہی ہے, ایگزیکٹو کمیٹی کی کوئی بات مجھے کہیں یہ ایگزیکٹو کمیٹی نہ نظر آئی ہے, نہ میں نے کہیں پڑھا ہے, نہ میں نے بھی چیک بھی کر لیا, مجھے کہیں نہیں نظر آئی ہے. پتہ نہیں ہو سکتا ہے مس نہ کر گیا ہوں, لیکن کوئی ایگزیکٹو کمیٹی نہیں ہے, ایک بورڈ ہے جس کے اندر سارے ممبر ہیں, اور وہاں پہ آپ ایجنڈا بھی اپنا سیٹ کر سکتے ہیں, اپنی بات بھی پوری کر سکتے ہیں. یہ میں بات بالکل عوام کے سامنے کلیئر رکھنا چاہتا ہوں. جہاں تک بات ہے, دیکھیں میں نے بڑے واضح طور پہ یہ والی بات ایکسپلین کی ہے ابھی کہ عمران خان صاحب کے دور کے اندر بہت زیادہ جو ہے یہ ہوا, یہ والی بات ہوئی کہ یہاں سے ایک ان کے منسٹر ہیں وہ اسرائیل بھی گئے. پھر جو بہت سارے معاملات ہیں لوگوں کے سامنے ہی ہے کہ کیسے کس کے ساتھ تعلقات ہیں اور کون کون
کس کو کیا کیا وش کرتا رہا ہے. تو اس کے بعد یہ بات ہمارے پہ نہیں ڈالنی چاہیے, یہ بات تو بیسیکلی ان کو خود دیکھنی چاہیے کہ اس طرح کا معاملہ ہے کیوں. اچھا ہم نے ہمیشہ پاکستان کے مفادات کو, پاکستان مسلم لیگ نون نے ہمیشہ پاکستان کے مفادات کو پروٹیکٹ کیا ہے, اور ماضی میں بھی کیا ہے, ایٹمی دھماکوں کے ٹائم پہ کیا ہے, میزائل ڈیولپمنٹ کے ٹائم پہ کیا ہے, اور پاکستان کی اکانومی کے ٹائم پہ, سی پیک کے ٹائم پہ بہت دفعہ ہماری مثالیں موجود ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ پاکستان کے مفاد کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو نو کی ہے. تو یہ ہے ٹوٹل معاملہ. صحیح, ٹھیک. اچھا نعیم حیدر پنجوتا صاحب, آپ جس طرح ابھی افنان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت سی چیزیں ابھی تک واضح نہیں ہیں, لیکن ایک بڑی اہم چیز ہے جس پہ میں ذرا تھوڑا سا میں بھی یہ حکومتی موقف پہ بھی میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر بھی ذرا کامنٹ کریں. چونکہ کینیڈین وزیر اعظم کا میں بیان سن رہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ آپ جب ٹیبل پر ہی موجود نہیں ہوں گے تو پھر آپ سے بات کیوں کی جائے گی. تو کم از کم یہ تو ایک بہت اچھا ایک اقدام ہے نا حکومت کا, کہ حکومت کم از کم اس میں شامل ضرور ہوا ہے تاکہ اگر وہ پاکستان ان کی آواز بنے. گو کہ ابھی بہت سی چیزیں بھی آنا باقی ہیں, جس طرح سینیٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی بہت سی چیزیں بعد میں کھلیں گی کہ کیا اس میں چیزیں ہوں گی, لیکن کم از کم ہم وہاں پر ایٹ لیسٹ موجود تو ہیں. یہ تو کریڈٹ حکومت کو دینا چاہیے کہ ایک بڑا فیصلہ اس کی جانب سے کیا, شمولیت تو ہم نے کم از کم اختیار کی اس میں. دیکھیں فواز صاحب, اس بورڈ کا مقصد دیکھیں نا, یہ فلسطین کے خلاف ہے, اس کے اندر فلسطین حصہ نہیں ہے. اس بورڈ کا مقصد یہ ہے کہ غزہ کو اسلحے سے پاک کرنا, وہاں پر اپنی فوج بھجوانا, تاکہ وہاں لوگ جو ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس اسلحہ دفاعی ایک قوت ہے ان کے پاس, میزائل رائفلز جو ان کے پاس اسلحہ ہے, جو دفاع کر رہے ہیں, جو لڑ رہے ہیں, اس کو ختم کرنا. ٹھیک ہے, اگر یہ بورڈ بنتا اسرائیل کو اسلحے سے پاک کرنے کا, تو میں کہتا جی کہ اس بورڈ کا ایسے, یہ بورڈ ہی غلط ہے جس کی سربراہی ٹرمپ کر رہا ہے, جس کے اندر فلسطین ممبر ہی نہیں ہے. تو اس کو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عزت کی بات ہے؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ عزت کی بات ہے. جو بھی اس کے اندر حصہ بن رہے ہیں وہ بالکل جو ہے وہ غلط کر رہے ہیں. تاریخ جو ہے ان کو کبھی نہیں بھولے گی. یہ بالکل ان کا عمل غلط ہے. جہاں انہوں نے بات کی کہ ہمارے منسٹر جو ہیں گئے, بالکل یہاں ثبوت دیجئے, لیکن مولوی اجمل صاحب کا بھی ذکر کیجئے جو گئے تھے, جن کو بھجوایا گیا تھا کہ وہاں سرمایہ کاری ہونی چاہیے, وہاں ان کی انفارمیشن, وہاں ان کی ٹیکنالوجی بڑی زبردست ہے, تو کاروباری معاملات ٹھیک ہونے چاہیے, اور ان کی بڑی خواہش تھی. اب دیکھیں نا, ٹرمپ ایک سائڈ کے اوپر نیتن یاہو کو بٹھائے گا, دوسری طرف شہباز شریف صاحب کو بٹھائے گا. دیکھیں عمران خان تو باہر ہوتے کبھی وہ نہ تسلیم کرتے نہ وہاں اسرائیل کے ساتھ بیٹھتے. عمران خان کا موقف وہی جو قائد اعظم محمد علی جناح کا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کا یہی موقف ہے کہ جو فلسطین ہے اس کو ریاست تسلیم کیا جائے, اور اسرائیل ناجائز بچہ ہے, ان کو بھی ناجائز بچہ کہنا چاہیے. میرا تو یہی موقف ہے. چلیں آپ دونوں کا موقف آ گیا, اور آپ دونوں کا یہ موقف ہم نے عوام کے سامنے بھی رکھ دیا. اب عوام کو فیصلہ کرنا ہے موقف درست ہے, آیا کہ حکومت کا موقف درست ہے یا پھر اپوزیشن کا موقف درست ہے.